السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 اور 115 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل نازل کر۔ انزل کو دیکھیں، نون سے لام موجود ہے، نون کے بعد الف لگا دیں تو اردو کا نازل بن جائے گا۔ اتار، نازل کر، علینا ہم پر، مائدتم مائدہ، ایک دسترخوان، مائدہ، مائدتم من السماء، آسمان سے، تکون وہ ہو جائے، یہ کانا کون کئی بار آپ پڑھ چکے، لنا ہمارے لیے، عید الاولنا عید ہو جائے، ہمارے لیے عید ہو، لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے، اول دوم سوم جو ہوتا ہے، و آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے جو آخر میں ہوتا ہے، و آیتم اور ایک نشانی، آیت، و آیتم من کا، منک پڑھیں گے وقفہ کریں گے، تیری طرف سے نشانی ہو جائے، وارزقنا اور ہمیں رزق دے، وانتا اور تو، خیر الرازقین بہتر رزق دینے والوں سے ہے۔ پورا ترجمہ سنے اس کا با محاورہ۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، مائدہ، وہ ہمارے لیے اور ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اور وہ ہمارے لیے عید ہو اور ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے ایک نشانی ہو تیری طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور تو بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے، رزق عطا فرما۔ اگلی آیت دیکھیں، قال کہا، قال اللہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، انی بے شک میں، منزلہا نازل کرنے والا ہوں اسے، علیکم تم پر، فمن یکفر پس جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، بعد منکم بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اسے، عذاب اللہ اعذبہ ایسا عذاب جو عذاب نہیں دوں گا میں، احدم من العالمین احد کسی کو ایک کو، واحد اور احد عالمین میں سے کسی ایک کو ایسا عذاب نہیں دوں گا، وہ عذاب دوں گا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، بے شک تم پر میں یہ نازل کرنے والا ہوں، پس اس کے بعد جو کوئی کفر کرے گا تم میں سے، تو میں بے شک
اسے ضرور عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا، یعنی بے مثال عذاب جس کی کوئی مثال نہ۔ یہ دونوں آیتیں ہو گئیں، سبق آسان ہے، رکوع بھی پورا ہوا، اگلے رکوع میں نیا مضمون شروع ہوگا، اگرچہ اس کا تعلق پھر پچھلے مضمون سے ہے، لیکن ہم اسے انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کو کل والے سبق کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب حواریوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ہم کھانا اترے آسمان سے اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اسے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ایک بات میں کل بتانا بھول گیا، اردو زبان میں حواری جو ہے یہ نیگیٹو ورڈ کے طور پہ لیا جاتا ہے، جبکہ نیگیٹو ہے نہیں۔ جیسے جب کسی کے ایسے ساتھیوں کی بات کرنی ہو جو غلط صحیح سب کو صحیح کہیں اس کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں اور اس کے حواری۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں تو سچے دل سے ساتھ دینے والے ساتھی کو حواری کہتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ ہم نے ساتھی نہیں کیا۔ اور قرآن کے مختلف ترجمہ کرنے والوں نے بھی اس کا حواری ہی کیا۔ تو بہرحال تو ان کی اس فرمائش پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر، ہم پر آسمان سے خوان واو الف نون نازل فرما، اور وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ اب اس میں آپ غور سے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور دعا کیسے شروع ہو رہی ہے؟ اللہم ربنا۔ عام طور پر جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اور جو قرآن میں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں عمومی، لیکن یہاں پر دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ مانگنے کا اور پیارا انداز ہے، یعنی اللہ کو اللہ بھی کہا اور اللہ کو رب بھی کہا، بہت ہی لجاجت کے ساتھ اس کی تعریف کر کے اللہ سے مانگا گیا ہے۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ دوسری بات یہ آپ کو بتانا تھا کہ سورہ بقرہ میں آپ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو پڑھا تھا، جس میں انہوں نے بھی ربنا سے شروع کیا تھا اور بغیر کسی واسطے سے اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ نے اسے قرآن میں نقل کر دیا۔ اب یہ ایک اور نبی کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ بیان فرما رہا ہے، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کا واسطہ نہیں دیا۔ دوسرا، پہلے اللہ کی تعریف کی اور پھر اللہ سے مانگا۔ کیا مانگا؟ خوان نازل کر، کھانا نازل کر، دسترخوان نازل کر آسمانوں سے، جو ہمارے لیے عید ہو، جو ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو۔ یقینی بات ہے جب کھانا پکا پکایا ملے، نہ اس کے لیے زمین میں ہل چلانا پڑے، نہ فصل کاٹنی پڑے، نہ پانی لگانے پڑے، نہ اسے پکانا پڑے، نہ کچن کے اندر کھڑے ہو کے دھواں آئے، تو یہ خوشی کا سبب ہی ہوگا، آسمان سے پکا پکایا آ جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو ہمارے پچھلے ہیں اور ہمارے جو
بعد میں آنے والے ہیں، جو اول ہیں اور آخر، ان کے لیے تیری طرف سے نشانی بن جائے۔ جب یہ مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا تو فرما دیا کہ میں ساتھ آگے اور مانگا، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو بہتر رزق دینے والوں میں سے۔ یعنی آخر پر پھر اللہ کی تعریف کی کہ رزق تو دیتا ہے، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ رزق میں جو بھی انسانی ضروریات ہیں وہ ساری ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی دل نشیں انداز میں تعریف کر کے ہمیں بھی مانگنا چاہیے، جس طرح پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتائے ہیں دعا کے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے یہ پڑھ لے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، بعض نے کہا کہ سورہ اخلاص اسم اعظم ہے، پہلے یہ پڑھیں پھر دعا مانگیں اور درود پاک پڑھیں۔ تو یعنی اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے مانگنا، اور اسی سے مانگنا اور ڈائریکٹ مانگنا، یہ قرآن نے طریقہ بتایا ہمیں۔ اور نبیوں کی دعائیں بھی آئیں گی آگے آگے، آپ دیکھنا جس طرح نبیوں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، ہم بھی اسی طرح مانگیں اور اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ ہی رازق ہے، کوئی اور نہیں۔ جب یہ مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے سنا تو جواب میں فرما دیا کہ میں تو نازل کرنے والا ہوں، یعنی میرے میں قوت ہمت ہے، طاقت ہے، میری قدرت ہے کہ میں نازل کرتا ہوں۔ لیکن یہ سن لو کہ اس اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی اگر کسی نے بعد میں کفر کیا تو پھر ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا، اتنا سخت ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنا سخت عذاب کی وعید کیوں سنائی، اور اس قدر سخت الفاظ نازل فرمائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ رزق تو پہلے بھی اللہ ہی دیتا ہے، زمین میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ آپ ایک آم کو دیکھ لیں، مینگو کو، زمین مٹی میں گٹھلی بوئی جاتی ہے، درخت بنتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، پھر رس بھرے جاتے ہیں۔ تو آپ زمین کو کھود کے دیکھ لیں یا آم کی لکڑی کا معائنہ کرا لیں تو جو آم کے اندر رس ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو وہ اللہ جو ایک گٹھلی سے اتنا بڑا درخت بنا دے جس کو دیکھ کر یقین نہ آئے، اگر ہم نے یہ دیکھا نہ ہوتا تو ہمیں یقین کوئی ویسے بتاتا کہ اتنی چھوٹی گٹھلی ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا پودا اس کے اندر سے نکلا ہے، تو یقین نہ آتا۔ تو اللہ ویسے بھی سارے رزق اور ہر چیز اللہ ہی دے رہا ہے جو زمین سے آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے ایک ایسے طریقے سے جو غیر فطری قسم کا تھا وہ مطالبہ کیا تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر ہمارا بھی سن لو کہ اگر پھر تم نے نہ مانا تو پھر عذاب کے مجھ سے ٹھہرو گے، اور وہ عذاب بھی بے مثال ہوگا۔ یہ سن کر جو اگلی بات کر رہا ہوں اس میں امت کا اختلاف ہے۔ علماء کا، مفکرین، محدثین، مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبے کو واپس لے لیا تھا، ڈر گئے تھے،
اور پھر نہ اللہ نے اتارا اور نہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے الفاظ سے وہ یہ گیس کرتے ہیں، اور ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں کھانا اترا تھا، جس کی سپورٹ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے کی ہے اور کچھ روایات بھی لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانا اترا تھا، اور وہی ہوا کہ جنہوں نے پھر انکار کیا ان کو اللہ نے سور بنا دیا۔ بہرحال یہ امت کے اندر اختلاف ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کے اترنے کا بتایا گیا ہے، اور نہ ماننے والوں کی سزا بھی بتائی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں معجزے ظاہر کرتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے، عاجز آ جائے، اور وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ ظاہر کرتا ہے تاکہ نبیوں کو باقی لوگوں سے عملاً بہتر ثابت کیا جائے، اللہ کے قریب ثابت کیا جائے، اللہ کے مقرب ثابت کیا جائے۔ اور یہ معجزے اللہ ہی عطا کرتا ہے، یہ انبیاء کرام خود معجزے نہیں لا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔